اسی قرآن پاک کے اندر مسبحات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ 7 صورتیں ہیں، اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن، سورۃ اعلیٰ، یہ 7 صورتیں جو ان الفاظ سے تسبیح رب سے شروع ہوتی ہیں، وہ 7 صورتوں کے اندر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر روز رسول اللہ رات سونے سے پہلے یہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی ایک فضیلت یہ بیان کی، ان میں سے ان صورتوں 7 صورتوں میں ایک آیت صرف ایسی ہے، ایک آیت اکیلی جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، ایک آیت، صرف ایک آیت۔ تو یہ 7 صورتیں اگر آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پہ آپ وہ آیت بھی پالیں گے۔ تو اگر ایک آیت کو پالیں گے، ان 7 صورتوں کے پڑھنے کا الگ اجر و ثواب، اس ایک آیت کو پڑھنے کا 1000 آیتوں کا الگ اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کو بھی اپنائیے، اس کو بھی یاد کیجئے، سورۃ اسراء، سورۃ حدید، سورۃ حشر، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ تغابن اور سورۃ اعلیٰ۔ اور یہ پڑھنا اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو جب پریکٹس ہو جاتی ہے 20-25 منٹ میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آگے چلیے، ابن عباس بیان کرتے ہیں، اور یہ ابن عباس کا قول ہے کہ جو بندہ سورۃ یاسین صبح پڑھتا ہے شام تک اس کے لیے برکت ہے، جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک کے لیے اس کے لیے برکت ہے۔ یہ ہے تو قول صحابی، ہے تو قول صحابی، لیکن یہ تجربہ، مشاہدہ اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ جب کوئی صحابی اس قسم کا ثواب بیان کرے تو وہ روایت حکماً مرفوع ہوتی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یقینی طور پہ، بدیہی طور پہ یہ بات، یہ اس لیے ان روایات کو حکماً مرفوع بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہی عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے پاس آئے ایک دن اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول دل میں کچھ ہے۔ رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا کوئی شک ہے، شبہ ہے؟ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ خیالات اور وسوسے آتے ہیں انسان کو۔ ایمان کے اندر وسوسے کا آ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تو جب اتنے بڑے جلیل القدر صحابی مفسر قرآن کے دل میں وسوسہ یا شبہ آ سکتا ہے، اور رسول اللہ جج بھی کر گئے کہ کیا کوئی شک اور شبے کی بات ہے، عبداللہ ابن عباس خاموش رہے، کہا وہ بات میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا، یعنی اس قسم کا شدید شبہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس ایک آیت کی تلاوت کرو، اس ایک آیت کی تلاوت کرو، اس ایک آیت کو پکڑ لو، یہ دلوں میں اٹھنے والے ہر قسم کے وسوسے، شبہات اور شکوک کو دور کر دے گی ایک آیت۔ یہ جو صحابہ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے، ہم نے وہ وظیفے نہیں پڑھنے، ہم نے کون سے پڑھنے ہیں؟ جی گھر کے چاروں طرف کیل ٹھوک دو، جی گھر کے چاروں کونوں پہ یہ کاغذ رکھ دو، جی الو کا خون لے آؤ، جی چیل کا پر لے آؤ، جی شیر کا بال لے آؤ۔ اس طرح کی باتیں ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جو صحابہ بیان کریں، جو رسول اللہ بیان کریں، جو شکوک و شبہات دل میں ایک آیت سے علاج بیان کیا، وہ نہیں ہم نے کرنا۔ آگے بڑھیے، اسی قرآن پاک کے اندر ایک صورت ایسی ہے جو بات میں نے آپ کی نمازوں کے باب میں رکھی تھی کہ ہر بندہ کل قیامت کے دن اپنے ہی حاصل کردہ نور اور اپنی ہی محنت سے کمائے گئے نور کی روشنی میں چل رہا ہوگا۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت مجرب صورت ہے، وہ جو کل قیامت کے دن نور ظلمات کے اندر کام آنا ہے، پل صراط کے اوپر کام آنا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے صرف انگوٹھے کے اوپر ہی نور ہوگا، پاؤں کے، جب جلے گا تھوڑی سی روشنی ہوگی، گھسٹتے گھسٹتے سسکتے چند سینٹی میٹر کر کے چل رہے ہوں گے، جو ہی انگوٹھے کی لائٹ جلی، ہلکا سا پاؤں آگے رکھ لیا، جیسے بند، اب تو گرنے کا خطرہ ہے، پھر جلی، پھر رکھ لیا۔ تو اپنے لیے اگر قیامت کے دن نور اور روشنیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر نور اور روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں متعدد باتیں بیان کی۔ 2 روایات صحت کے اعتبار سے بڑی مضبوط ہیں۔ ایک یہ کہ جس نے سورت کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا، پہلی 10 آیات کو یاد کیا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ ہر گلی کی نکر پہ ایک چھوٹا دجال بیٹھا ہوتا ہے، یہاں پہ
معاشرے کے اندر طرح طرح کے دجال ہیں جو اپنی خوش کلامی خوش گفتاری کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں کے اوپر جادو کر لیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہی حق کا معیار ہے، یہی حق پر ہیں، باقی سب باطل ہے۔ جو بندہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا وہ دجال اکبر کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہر گلی کی نکر کے اوپر اولاد دینے والے، رزق دینے والے، جادوگر، شعبدہ باز، کاہن اور جادوگر، آپ کے اوپر ڈاکے ڈالنے والے، آپ کے ایمان کا جنازہ نکالنے والے، آپ انشاءاللہ ان کے شعبدوں سے بھی بچ جائیں گے۔ سورۃ کہف کی ہر بندہ وعدہ کرے، یار 10 آیتیں پوری زندگی کے اندر اگر 10 آیتیں یاد نہیں کرنی تو اس کلام کا آپ نے کیا حق ادا کیا؟ سب وعدہ کریں کہ ان 10 آیتوں کو یاد کریں گے۔ اور اس سورت کو جمعے کے جمعے جو پڑھنا ہے، یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے لیے انسان کے لیے نور ہے، یہی وہ نور ہے جو کل قیامت کے دن آپ کے کام آنا ہے۔ اور بعض روایات میں تو الفاظ ہیں پڑھنے والے کے جسم کے ارد گرد نور کا ایسا حالہ بن جاتا ہے جو مکہ تک چلا جاتا ہے، جہاں مرضی بیٹھا ہو اتنا نور ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کو پڑھیے۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ایک شخص سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا، اس کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آگے پوچھا کہ میں ایسے روشن اور چھتری نما ٹمٹماتے ہوئے دیے دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، فرشتے اس سورت کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے نازل ہو گئے۔ آپ نے اس سورت کو پکڑ لینا ہے،